بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. شروط التعریف. الغرض من التعریف على ما قدمنا تفہیم و مفہوم المعرف بالفتح وتمييزه عما عداه ولا يحصل هذا الغرض إلا بشروط خمسة. الأول أن يكون المعرف بالكسر مساويا للمعرف بالفتح في الصدق، أي يجب أن يكون المعرف بالكسر مانعا جامعا، وإن شئت قلت مضطردا منعكسا إلى آخر. بحث ہماری تعریف کے سلسلے میں تھی اور یہاں تک آغا نے اقسام تعریف کو بیان کیا کہ تعریف کے 4 قسم ہیں: حد تام، حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص. پھر تعریف بالمثال اور طریق استقرائی کو اور اسی طرح تعریف بالتشبیہ کو رسم ناقص میں داخل کیا. آج کے درس میں تعریف کے شروط بیان ہو رہے ہیں کہ معرف اور معرف، یعنی وہ معرف جو تعریف کرنے والا، معرف جس کی تعریف کی جا رہی ہے، یہ معرف کیسا ہو اس معرف کی نسبت. اس کے لیے 5 شروط جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں آغا. سب سے پہلے متعرض ہوتے ہیں آغا، اشارہ کرتے ہیں تعریف کے اصل غرض کو. یہ سابقہ بیان میں جیسا ہم بیان کر چکے ہیں کہ تعریف کا جو غرض اصلی ہے وہ ہے معرف کے مفہوم کو سمجھانا، یعنی معرف جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کی ماہیت کو، اس کے مفہوم کو واضح کرنا اور اس کو تمییز دینا اس کے غیر سے. بس 2 چیزیں غرض اصلی میں شامل ہیں تعریف سے: ایک معرف کی تفہیم اور دوسرا اسی معرف کو جدا کرنا، تمییز. آغا فرماتے ہیں کہ یہ جو غرض ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا تعریف کا، اب یہ حاصل نہیں ہوتا مگر یہ کہ جب یہ 5 شرط حاصل ہوں تعریف میں. ان میں سے پہلا شرط فرماتے ہیں کہ معرف جو ہے وہ صدق میں معرف کے مساوی ہو. تساوی ہم پڑھ چکے ہیں، تساوی نصب اربعہ میں تساوی کو ہم نے کس کے مقابلے میں بیان کیا؟ عام خاص مطلق منوج اور تباین کے مقابلے میں. اور نسب اربعہ میں جو تساوی ہم نے بیان کی تھی، یعنی 2 مفہوم مصداق خارجی کے اعتبار سے مساوی ہوں. انسان مساوی ہے ناطق سے، ناطق مساوی ہے انسان کے کس میں؟ صدق میں، یعنی افراد خارجی میں، صادقانہ میں. لذا فرماتے ہیں کہ معرف کے مساوی ہو صدق میں، یعنی معرف یعنی وہ تعریف جس چیز پر صادق آتی ہو، معرف اسی پر صادق آتا ہو. معرف جس پر صادق آ رہا ہے، تعریف اسی پر صادق آ رہی ہے اس پر. اس طرح صدق جو ہے اس میں تساوی پائی جاتی ہو، افراد میں، خارجی افراد میں تساوی ہو معرف اور معرف کے درمیان. یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں کہ معرف مانے بھی ہو اور جامع بھی ہو. اور یہ تب ہوگا جب دونوں ان کے درمیان تساوی ہوگی افراد میں. یعنی جامع ہو کا مطلب یہ ہے کہ جتنے افراد معرف ہیں ان تمام کو شامل ہو. مانے ہو کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی معرف کا غیر ہے اسی کو، اس کی نسبت یہ مانے بنے، یعنی اس کو داخل تعریف میں نہ ہونے دے. لذا اسی کو اصطلاحی اعتبار سے مضطرد اور منعکس بھی کہتے ہیں. مضطردن یعنی وہی مانعن، اضطراد سے ہے، طرد سے ہے. مانے یعنی معرف کیا کرتا ہے؟ من کر رہا ہوتا ہے معرف کے غیر کو تعریف سے،
یعنی طرد کر رہا ہوتا ہے، من کر رہا ہوتا ہے یا منعکس ہوتا ہے۔ خوب، جب ہم نے یہ تعریف کی شرط بیان کی کہ معرف مساوی ہو معرف سے، تو یہاں پر 3 مورد خارج ہو جاتے ہیں کہ ہم تعریف پھر نہیں کر سکتے ایک ایسے مفہوم سے کہ جو اعم ہو معرف کی نسبت۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مفہوم معرف سے اعم ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معرف کے علاوہ چیزوں کو بھی شامل ہے۔ اب اگر معرف اعم ہوا تو یہ جامع نہیں ہو پائے گا، یعنی مانع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جب دوسرے معرف کے غیر کو بھی شامل ہے تو پھر وہ بھی داخل ہو جائے گا تعریف، ان کو روک نہیں سکے گا۔ مثلا اگر آپ نے تعریف کی انسان کی کہ حیوان یمشی علی رجلین، درست ہے، آپ نے ماشیون سے تعریف کی، کس کی؟ انسان کی۔ انسان وہ کہ جو چلتا ہے اپنے 2 پاؤں پر۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ نے تعریف ایسے مفہوم سے کی ہے کہ جو عام ہے، کس کی نسبت؟ معرف کی نسبت۔ حیوانات میں سے بھی بعض ایسے ہیں کہ جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، تو لذا اس اعتبار سے یعنی تعریف جو ہے وہ مانع اغیار نہیں رہتی۔ اور دوسرا مورد جو جہاں سے خارج ہوتا ہے، جہاں پر معرف اخص ہو معرف کی نسبت، یہ بھی مورد خارج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر تعریف جامع نہیں رہتی، کیونکہ جب اخص ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بہت سارے مصادیق معرف کے ایسے ہیں کہ جن کو یہ مفہوم شامل نہیں ہو رہا۔ اخص ہے، جب اخص ہے تو یعنی بعض مصادیق کو شامل نہیں ہو رہا، اور نتیجے میں پھر وہ جامعیت تعریف میں پیدا نہیں ہوگی۔ مثلا آپ انسان کی تعریف کریں کہ حیوان متعلم، وہ تمام انسان تو حیوان متعلم نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو غیر متعلم ہیں، تمام کے تمام متعلم نہیں ہیں۔ تو لذا ایسا نہیں ہے کہ جس پر انسان کا صدق آ رہا ہو اسی پر متعلم کا بھی صدق آ رہا ہو۔ تساوی میں یہ کہا تھا کہ صدق میں تساوی ہو، تو یہ اخص سے مطلق ہے، اخص سے مطلق ہے، بس تمام مصادیق کے انسان کو شامل نہیں ہو رہا، نتیجے میں جامع بھی نہیں ہوگا۔ مباین سے بھی تعریف نہیں ہو سکتی۔ تیسرا مورد جو خارج ہے وہ مفہوم مباین ہے، یعنی 2 ایسے مفہوم کے جو کاملاً تباین ہے ان کے درمیان۔ جب تباین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تعریف میں معرف کو ہم نے کہا کہ مساوی ہو، اور معرف جو مساوی ہوتا ہے وہ حامل ہوتا ہے معرف پر۔ ناطقن مساوی انسان ہے، اب یہ حامل ہوتا ہے الانسان ناطقن۔ اگر 2 مفہوم متباین ہوں تو اصلاً وہ جو مد مقابل معرف جو کہ مباین ہے وہ حمل نہیں ہو سکے گا، کس پر؟ معرف پر، چونکہ مباین ہے، تباین اس کے درمیان۔ نتیجے میں جب وہ حمل نہیں ہو پائے گا تو صدق اور تصادق بھی سامنے نہیں آئے گا، یعنی ان کا ایک دوسرے پر صادق آنا بھی تحقق نہیں پائے گا۔ جب صادق آنا تحقق نہیں پائے گا تو اصلاً وہ جو مباین ہے کسی بھی اعتبار سے معرف کو واضح نہیں کر سکے گا۔ بس مباین سے بھی تعریف درست نہیں ہے۔ یہ بھی ہم نہیں کہہ رہے کہ کاملاً مطلقہ تساوی ہو، کسی بھی جہت سے مغایرت نہ ہو، یہ نہیں کہہ رہے ہم۔ کیوں؟ اگر ہر جہت سے تساوی ہوگی، مطلقہ اگر مساوی ہوگا تو وہ معرف نہیں ہو پائے گا۔ مطلقہ تساوی بھی مقصود نہیں ہے، چونکہ مطلقہ تساوی کا مطلب کیا ہے؟ یا پھر دونوں معلوم ہیں یا پھر دونوں مجہول ہیں، اور کاملاً مساوی ہے، اس کے کسی بھی ناحیت میں تغیر نہیں ہے۔ ابھی تو ہم کہہ رہے تھے نا کہ الانسان و حیوان ناطقن، حیوان ناطقن سے ہم نے انسان کی تعریف کی تھی، اور یہ حیوان ناطق مساوی ہے اس انسان کے۔ فرق کہاں پر ہے؟ مغایرت بھی ہے، مغایرت اجمال اور تفصیل کی، کہ معرف بالاجمال معلوم ہے، بالتفصیل معلوم نہیں ہے، معرف بالتفصیل ہے اس کی نسبت۔ لیکن اگر مطلقہ تساوی ہو
ہر جہت سے تساوی ہو تو پھر محذور لازم آتا ہے، یا وہ ہر دو معلوم ہے، جب ہر دو معلوم ہے تو پھر تعریف نہیں ہو پائے گی، یا ہر دو مجہول ہیں پھر بھی تعریف نہیں ہو پائے گی۔ یعنی اگر ہر دو مجہول ہیں تو اصلا تعریف نہیں ہو پائے گی، تعریف حقیقی۔ اگر ہر دو معلوم ہے تو پھر اصلا وہ جو معلوم ہے وہ معرف نہیں بن سکتا معلوم کا، آگے بیان ہوگا شرط میں کہ جو معرف ہو وہ اس سے معلوم تر ہو، عارف ہو، معروف تر ہو۔ اگر دونوں ایک جیسے معلوم ہے تو پھر کسی بھی اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے معرف نہیں بن سکے گا۔ بس مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ کہ ایک جہت سے اتحاد ہو، ایک جہت سے مغایرت ہو۔ ایسا نہیں کہ ہم کاملاً مطلقہ مساوات کہہ رہے ہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ مباین ہے، تباین ہو، تباین سے اصلا معرف نہیں ہو سکے گا۔ بس جہت سے، ایک جہت سے اتحاد، ایک جہت سے مغایرت ہو، یعنی حمل کے تمام شروط موجود ہوں تاکہ معرف کے پر حمل بھی ہو سکے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ دوسری جو ہماری شرط ہے، بس ایک شرط کیا ہوئی کہ معرف معرف کے مساوی ہو، اور اس تساوی کا نتیجہ یہ تھا کہ ہم نے تین چیزوں کو خارج کر دیا کہ مفہوم جو کہ معرف ہے اگر عام ہے تو بھی وہ معرف نہیں بن سکتا، اخص ہے تو بھی معرف نہیں بن سکتا، اس لیے کہ پھر تعریف جامع نہیں رہے گی، اگر مباین ہے تو بھی وہ معرف نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ صادق ہی نہیں آتا معرف پر جو اس کی تعریف کرے۔ دوسری شرط جو یہاں بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ معرف مفہوم کے اعتبار سے مخاطب کے پاس اعرف اور اجلا ہو۔ درست ہے؟ یعنی معرف جو ہے وہ مخاطب کے نزدیک، بس یہ ایک شرط نسبی ہو گئی، امر نسبی ہو گیا۔ یعنی فرض کرتے ہیں کہ معرف جو تعریف کر رہا ہے معرف کی، وہ ہم نے کیا کہا کہ مخاطب کے پاس اعرف ہو اس معرف کی نسبت۔ اب ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ جس مفہوم سے معرف کی تعریف کی جا رہی ہے، زید ہمارے سامنے مخاطب ہے، اس زید کے ہاں معرف اعرف ہے، شاید امر کی نزدیک وہ عارف نہ ہو، بس یہ ایک امر نسبی ہے۔ یعنی معرف کیا ہو؟ اجلا ہو، یعنی زیادہ روشن ہو، روشن تر ہو معرف کی نسبت، اعرف ہو یعنی معروف تر ہو معرف کی نسبت، کس کے پاس؟ مخاطب کے پاس۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو اصل جو مفہوم کے شرع اور بیان اور اس کی وضاحت کی جو غرض ہے تعریف سے وہ نہیں ہو پائے گی، اور عارف نہیں ہے، معرف بھی معلوم ہے، معروف ہے، معرف بھی معروف ہے، پھر جو اس معرف کے مفہوم کو شرح دینا تھی وہ شرح نہیں ہو پائے گی، تشریح نہیں ہو پائے گی، وضاحت نہیں ہو پائے گی۔ بس اس اعتبار سے دو اور مورد خارج ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ معرف اجلا ہو مفہوماً اور اعرف ہو مخاطب کے پاس، اور اسی شرط دوم سے، دوسری شرط سے دو چیزیں خارج ہو جاتی ہیں۔ کیا؟ ایک وہ معرف کے جو ظہور میں یا خفا میں مساوی ہے معرف کے، یعنی جتنا معرف ظاہر ہے اتنا ہی معرف ظاہر ہے، جتنا معرف میں اجمال اور ابہام ہے اتنا معرف میں ابہام اور اجمال ہے، خفا جتنا اس میں ہے اتنا اس میں ہے، تصاویر یعنی ظہور جتنا اس میں ہے اتنا معرف میں ہے۔ یہ اگر مفہوم معرف ایسا ہو، تصاویر رکھتا ہو معرف سے خفا اور ظہور میں، تو اس سے ہم تعریف نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر تصاوی ہوگا کہ ظہور اور خفا میں تو اصلا امکان انتقال مجہول سے یعنی معلوم سے مجہول کی طرف نہیں ہو پائے گا، کیونکہ تعریف میں غرض کیا تھی؟ غرض یہ تھی کہ آپ معلوم سے مجہول تک پہنچے۔ جب تساوی ہے ظہور میں یا خفا میں تو وہ غرض تعریف حاصل نہیں ہو سکتی۔ جیسے مثال دیتے ہیں یہاں پر کہ آپ فرد کی زوج کے مقابلے میں تعریف کیا کرتے ہیں کہ فرد کیا ہے؟ کہ فرد ایک ایسا عدد ہے، مثلا فرد جیسے 3 کا عدد، زوج جیسے 4 کا عدد۔ فرد کی تعریف یوں کر رہے ہیں آپ، فرد ایک ایسا عدد ہے کہ جو اس زوج سے 1 عدد کم رکھتا ہے،
وہاں فرماتے ہیں کہ یہ جس طرح زوج خود مبہم ہے اس طرح فرد بھی مبہم ہے. زوج اتنا واضح ہے، فرد بھی اتنا ہی واضح ہے. لیکن آپ نے یعنی فرد کی یوں تعریف کر دی، وہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ظہور اور خفا دونوں میں ایک جیسے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ فرد کی نسبت زوج جو ہے، یہ جو تعریف کر رہے ہیں ہم کہ زوج سے ایک کم، خود زوج سے ایک عدد کم جو ہے یہ فرد ہے. خود یہ تعریف ظہور اور خفا میں عارف اور اجلا نہیں ہے. البتہ بعض نے یہاں پر کہا ہے کہ یہ مثال جو ہے مثال مناقشہ نہیں ہوتا، لیکن کہا ہے کہ یہ مثال تب درست ہے کہ جب مخاطب زوج کو جانتا ہو. درست ہے، زوج کو جانتا ہو. اگر وہ زوج کو نہیں جانتا، یعنی بلکہ دونوں کو نہ جانتا ہو، فرد کو بھی اور زوج کو بھی، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ تساوی ہوگی. کس میں؟ ظہور میں اور خفا. اس کے لیے زوج بھی اس طرح جس طرح آپ فرد ہے، وہ آپ سے اگر فرد کی تعریف پوچھ رہا ہے، آپ اس فرد کی تعریف زوج سے کر رہے ہیں، جبکہ دونوں اس کے لیے مساوی ہیں ظہور اور خفا میں. ہاں البتہ اگر فرض کرتے ہیں کہ زوج اس کے نزدیک واضح ہے، پھر فرد کی تعریف اس طرح زوج سے کرنا مشکل نہیں رکھتی، پھر وہ فرد کو سمجھ جاتا ہے. بہرحال ایک مثال مناقشہ نہیں ہوتا، اصل بات کو خراب نہیں کرتا. اور ایک اور مورد بھی یہاں سے خارج ہوتا ہے اس دوسری شرط سے، وہ یہ کہ معرفت میں خفا اور ظہور میں معرفت کے لحاظ سے مساوی تو کیا اخفا ہو. معرفت کے عنوان سے معرف کیا ہو؟ اخفا ہو. یعنی کیا؟ یعنی معرف کی نسبت بھی خفیتر ہے، مبہم تر ہے. درست ہے؟ یعنی معرف جو ہے وہ اس سے زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے معرف کی نسبت. جو معرف بیان کیا جا رہا ہے، جس سے تعریف کی جا رہی ہے، وہ خود معرف سے بھی پیچھے ہے معرفت میں. اس کا جو ظہور ہے اور اس کا روشن ہونا، اس کا واضح ہونا معرفت کے اعتبار سے خود معرف سے کم ہے. یہ بھی خارج ہو جاتا ہے، چونکہ ہمیں کیا چاہیے؟ عارف چاہیے. یہ مساوی تو کیا بلکہ یہ اخفا ہے، یعنی خود معرف سے بھی خفیتر ہے. خود معرفت کے عنوان سے خود معرف سے بھی چھپا ہوا ہے. اس کی معرفت چھپی ہوئی ہے، پنہان ہے. جیسے مثلا آپ جو ہے نور کی تعریف کریں وجود سے، کہ نور کسے کہتے ہیں؟ کہ جو شباہت رکھتا ہے وجود سے. درست ہے؟ تو آپ نور کی تعریف کر رہے ہیں کس سے؟ ایک ایسے امر سے جو خود پہلے سے روشن نہیں ہے. یعنی نور جو ہے ایک امر محسوس ہے. آپ نے اس کی تعریف کی کہ ایک ایسی قوت ہے کہ جو شباہت رکھتی ہے کس سے؟ وجود سے. وجود خود ایک کیا ہے؟ امر معقول ہے، جسے ہم نے کل کہا تھا. کل تعریف تشبیہ میں ہم نے وجود کو شباہت دی تھی نور سے. یہاں الٹا کر دیا گیا ہے. یہاں نور کی تعریف کی جا رہی ہے وجود کے ساتھ شباہت دے کر. اور نور جو معرفت کے اعتبار سے نور بہتر واضح ہے اور معروف ہے نسبت اس معرف کے، کہ یہاں پر معرف اجلا تو ہے ہی نہیں، اعرف تو ویسے ہی نہیں ہے، معرفت میں مساوی بھی نہیں ہے اس نور کے. نور اس سے زیادہ واضح ہے. درست ہے؟ بس یہ اس طرح کے موارد بھی آپ فرماتے ہیں کیا ہے؟ خارج ہیں. فرماتے ہیں کہ شروط التعریف الغرض من التعریف علی ما قدمنا. فرماتے ہیں کہ تعریف سے مقصود ہمارا، جس طرح اس بات کو ہم نے پہلے بیان کیا، تفہیم و مفہوم المعرف، معرف کے مفہوم کو سمجھنا ہے. بالفتح یعنی تفہیم و مفہوم المعرف، معرف کے مفہوم کو سمجھانا مقصود ہے تعریف سے.
وتمییزہ اما ادا ہو، اور اس کو جدا کرنا اس کے غیر سے. ولا یحصل هذا الغرض الا بشروط خمسہ، اور یہ غرض حاصل نہیں ہوتی مگر 5 شرطوں سے. الاول ان یکون المعرف بالکسر مساویا للمعرف. فرماتے ہیں کہ معرف جو ہے وہ یعنی را کو کسرہ دیتے ہوئے معرف پڑھیں کہ جس کے ذریعے تعریف کی جا رہی ہے. معرف یعنی تعریف کرنے والا. خوب معرف کیا ہو؟ مساوی ہو معرف بالفتح کے، معرف را کو فتح دے کر پڑھیں یعنی جس کی تعریف کی جا رہی ہے. معرف سے مساوی ہو کس میں؟ صدق میں. یعنی صدق میں مساوی کا مطلب یہ کہ جب بھی ان میں سے ایک صادق آئے جس چیز پر تو دوسرا بھی اس پر صادق آئے گا. تعریف جس پر صادق آئے گی معرف اسی پر صادق آئے گا. معرف جس پر صادق آئے گا تعریف اسی پر صادق آئے گی. کاملاً افراد خارجی میں یہ مساوی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب معرف مساوی ہو معرف کے تو وہ جامع بھی ہوتا ہے معنی بھی ہوتا ہے. لذا فرماتے ہیں کہ اے تعریف توضیح دے رہے ہیں کہ یہ صدق میں تساوی کا مطلب کیا ہے. صدق میں تساوی کا مطلب فرماتے ہیں کہ اے یجب ان یکون المعرف بالکسر مانعا جامعا، یعنی معرف را کو کسرہ دے کر پڑھیں آپ کہ یہ معرف مانع ہے، ضروری ہے کہ مانع ہو اور جامع ہو. مانع ہو یعنی اس معرف کے غیر کو تعریف سے خارج کر دے. جامع ہو یعنی معرف کے تمام مصادیق کو تعریف میں شامل کر دے. وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اگر آپ چاہیں تو یوں کہیں مضطرداً منعکساً. مضطرداً یعنی کیا؟ یعنی معرف مضطرد ہے یعنی مانع ہے، طرد کر رہا ہوتا ہے غیر کو. منعکس ہے یعنی جامع ہے، شامل ہوتا ہے تمام افراد کو. وَمَعْنَى مَانِعٍ أَوْ مُضْطَرِدٍ، مانع اور مضطردن کی معنی کیا ہے؟ أَنَّهُ لَا يَشْمُلُ إِلَّا أَفْرَادَ الْمُعَرَّف بِالْفَتْحِ، یعنی یہ کہ یہ شامل نہیں ہوتا مگر معرف کے تمام افراد کو. فَيَمْنَعُ مِن دُخُولِ أَفْرَادِ غَيْرِهِ فِيهِ، پس مانع ہوتا ہے اس معرف کے غیر کے افراد کے داخل ہونے سے فیہ اسی تعریف میں. وَمَعْنَى جَامِعٍ أَوْ مُنْعَكِسٍ، اور یہ جو ہم نے کہا کہ معرف جامع اور منعکس ہو، اس کا مطلب انه یشمل جمیع افراد المعرف، کہ یہ شامل ہوتا ہے معرف کے تمام افراد کو. لا یشذ منها فرد واحد، کہ اس معرف کے افراد میں سے ایک فرد بھی کم نہیں ہوتا. فعلى هذا لا يجوز التعریف بالامور الاتیہ، اس شرط اول کے بنیاد پر فرماتے ہیں کہ بنا پر جائز نہیں ہوتی تعریف، ممکن نہیں ہوگی تعریف کرنا نیچے آنے والے 3 امور میں سے کسی بھی ایک امر کے ذریعے. الاول بالعام، پہلا مورد کے جس سے تعریف نہیں ہو سکتی مفہوم عام ہے. کیوں؟ لأن العام لا يكون مانعا، اس لیے کہ عام مانع نہیں بنتا. کتعریف الانسان بانه حیوان یمشی علی رجلین، جیسے کہ انسان کی تعریف کرنا اس بات سے کہ انسان کیا ہے؟ ایک حیوان ہے کہ جو چلتا ہے اپنے 2 پاؤں پر. فإن جملة من الحیوانات تمشی علی رجلین، اب یہ تعریف درست نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے کچھ ایسے حیوانات بھی ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ چلتے ہیں اپنے دونوں پاؤں پر. بس فرماتے ہیں کہ ماشیون سے یمشی علی رجلین سے تعریف کرنا اعم سے تعریف کرنا ہوگی، اور نتیجے میں معرف کے تمام افراد کو یعنی معرف سے جو علاوہ افراد ہیں ان کو روک نہیں سکے گی. یعنی حیوان کے جو دیگر افراد ہیں کہ جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں وہ بھی تعریف میں کیا ہو جائیں گے؟ شامل ہو جائیں گے. الثانی کہ جس مفہوم سے تعریف کرنا ممکن نہیں ہے، دوسرا وہ کیا ہے؟ بالاخص، مفہوم اخص ہے. کیوں؟ لأن الاخص لا يكون جامعا، اخص جامع نہیں ہوتا. اگر آپ نے اخص سے تعریف کی تو معرف کے تمام مصادیق شامل نہیں ہو پائیں گے. کتعریف الانسان بانه حیوان متعلم، انسان کی تعریف کرنا اس عبارت سے کہ انسان ایک حیوان متعلم ہے. فإنه ليس كل ما صدق عليه الانسان هو متعلم، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ جس پر انسان کا اطلاق آتا ہو اسی پر متعلم کا صدق بھی ہوتا ہو. اس لیے کہ کچھ افراد انسان کے ایسے ہیں کہ جو متعلم نہیں ہے. بس تمام افراد انسان کو کہ جو معرف ہے اس کو یہ مفہوم شامل نہیں ہو رہا. الثالث بالمباین، اور تیسرا مورد کہ جس سے تعریف کرنا ممکن نہیں مباین ہے کہ لأن المتباینین لا يصح حمل احدهما على الاخر، اس لیے کہ 2 متباین جب مفہوم ہوں گے تو ان میں سے کسی بھی ایک کا حمل دوسرے مفہوم پر درست نہیں ہوگا. ولا يتصادقان ابدا، اور کسی بھی اعتبار سے ہمیشہ وہ صادق نہیں آئیں گے ایک دوسرے پر. جبکہ معرف وہ ہے کہ جو معرف پر حمل ہوتا ہے، اور جس پر معرف صادق آتا ہے اسی پر معرف کیا ہوتا ہے؟ صادق آ رہا ہوتا ہے. بس لذا مفہوم مباین سے تعریف کرنا ممکن نہیں ہے. بس ایک جہت سے اختلاف ہونا چاہیے، ایک جہت سے اتحاد ہونا چاہیے. حمل کے تمام شرائط موجود ہوں تب جا کر آپ اس چیز سے، اس مفہوم سے تعریف کر سکتے ہیں.
الثانی ان یکون المعرف بالکسر، فرماتے ہیں کہ دوسری شرط ان 5 شروط میں سے یہ ہے کہ معرف یعنی کسرے کے ساتھ آپ پڑھیں کہ وہ کیا ہو، اجلا مفہوما و اعرف، مفہوم کے عنوان سے اجلا روشن تر ہو، اعرف اور معروف تر ہو، کس کے پاس، عند المخاطب، مخاطب کے نزدیک، من المعرف، معرف سے، وَإِلَّا فَلَا يَتِمُّ الْغَرَضُ مِنْ شَرْحِ مَفْهُومِهِ، اگر ایسا نہیں ہوگا تو جو اس معرف کے مفہوم کی شرح اور توضیح دینے کا غرض ہے وہ کیا ہوگا، تمام نہیں ہوگا۔ تعریف میں غرض یہ ہے کہ آپ معرف کے مفہوم کو واضح کریں، اگر معرف واضح نہیں ہے، اجلا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ مساوی ہے، تو پھر اس کو واضح نہیں کر پائے گا اور تعریف کی غرض بھی حاصل نہیں ہوگی۔ فَلَا يَجُوزُ عَلَى هَذَا التَّعْرِيفُ عَلَى هَذَا التَّعْرِيفُ بِالْأَمْرَيْنِ الْآتِيَيْنِ، بس اس دوسری شرط کے مطابق جائز نہیں ہوگا تعریف کرنا نیچے جو بیان ہو رہے ہیں 2 مفہوم اور 2 امر، ان سے پہلا بالمساوی فی الظہور والخفا، ایک ایسے مفہوم سے کہ جو ظہور میں اور خفا میں کیا ہو، مساوی ہو معرف کے، یعنی جتنا معرف ظاہر ہے اتنا معرف ظاہر ہو، جتنا معرف مخفی ہے اتنا معرف کیا ہو، انسان کے ذہن اور معرفت کے اعتبار سے مخفی ہو۔ فرماتے ہیں کہ ایسے مساوی سے بھی تعریف درست نہیں ہے، اس لیے کہ تعریف کی غرض حاصل نہیں ہو پائے گی۔ کتعریف الفرد بأنه عدد ينقص عن الزوج بواحد، فرد مثلا 3 عدد کی تعریف کرنا کہ یہ ایک ایسا عدد ہے کہ جس میں زوج سے 1 کم ہے، جو زوج سے 1 کم عدد رکھتا ہے، 4 کی نسبت 1 اس میں کم ہوتا ہے۔ خوب اس طرح یہ دونوں فرد اور زوج دونوں کے مفہوم کیا ہیں، آپس میں مساوی ہیں ظہور اور خفا میں، لذا آپ فرد کی تعریف نہیں کر سکتے اس عبارت سے۔ فإن الزوج ليس أوضح من الفرد ولا أخفى، زوج اس فرد کی نسبت نہ تو واضح تر ہے اور نہ مخفی در ہے، یعنی نہ اس کی نسبت اس کی معرفت چھپی ہوئی ہے، نہ اس کی نسبت اس کی معرفت واضح تر ہے، بلکہ مساوی ہے، جتنا وہ واضح ہے اتنا یہ واضح ہے، جتنا وہ مخفی ہے اتنا یہ مخفی ہے۔ بلہما متساویان فی المعرفت، بلکہ مخاطب کی نزدیک معرفت میں دونوں مساوی ہیں۔ وکتعریف احد المتضائفین بالآخر، یا مثلا 2 متضائفین میں ایک کی تعریف کرنا دوسرے سے، وانت انما تتعقلهما معا، جبکہ آپ ان دونوں کو ایک ساتھ تعقل کرتے ہیں۔ ہم متضائفین کی تعریف پڑھ چکے پیچھے کہ وہاں پر آقا نے کہا تھا کہ متضائفین ان 2 وجودی امر کو کہتے ہیں کہ جن کا ایک ساتھ تعقل اور تصور ہوتا ہو۔ اگر ابوت کا آپ تصور کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ بنوت کا تصور ہوتا ہے، جب ان کا تصور ایک ساتھ ہے تو پھر کیسے آپ ایک کو دوسرے سے تعریف کر سکتے ہیں؟ درست ہے، مساوی ہیں یہ دونوں تصور اور تعقل میں، جب مساوی ہیں تو آپ کیسے تعریف کر سکتے ہیں ابوت کی بنوت سے یا بنوت کی ابوت سے؟ نہیں ہو سکتا۔ لذا آپ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ تعریف کرنا 2 متضائفین میں کسی ایک کا دوسرے سے، ابوت کا بنوت سے، وانت واو حالیہ، در حالی کہ آپ تعقل کرتے ہیں ان دونوں کو ایک ساتھ، جب ایک ساتھ تعقل کرتے ہیں تو پس دونوں مساوی ہوئے تعقل اور تصور میں۔ کتعریف الاب بانہ والد الابن، مثلا باپ کی تعریف کرنا کہ یہ والد ہے بیٹے کا، وکتعریف الفوق بانہ لیس بتحت، یہ فوق کی تعریف کرنا یعنی جو چیز اوپر ہے اس اوپر ہونے کی جو تعریف ہے وہ اس طرح کرنا، فوق کی تعریف کرنا کہ یہ کیا ہے، نیچے نہیں ہے، اوپر ہے نیچے نہیں ہے، یوں تعریف کرنا۔ خوب یہ تعریف جیسے ہی آپ اوپر کو ذہن میں رکھیں گے فوراً نیچے کا مفہوم بھی آپ کے ذہن میں آ جائے گا، چونکہ یہ ان کا تعقل اور تصور ایک ساتھ ہے۔ جب تعقل اور تصور ایک ساتھ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ معرفت میں دونوں مساوی ہیں، جب دونوں مساوی ہیں تو آپ ایک کی دوسرے سے تعریف نہیں کر سکتے، معرف کو اجلا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا مورد بالاخفا معرفتن، یعنی ایک ایسے امر سے تعریف کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ جو معرفت کے اعتبار سے اخفا ہو، یعنی کیا، یعنی معرف کی نسبت وہ واضح تو نہیں ہے، معرف کی نسبت مساوی بھی نہیں ہے، جتنا معرف ہمارے ذہن میں معرفت کے اعتبار سے مخفی ہے اس کی معرفت نہیں ہے، اتنی معرف کی معرفت نہ ہو، دونوں مساوی ہوں، یہ وہ مرحلہ بھی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی نیچے کا مرحلہ، یعنی معرفت میں اخفا ہے، معرف پھر بھی واضح ہے اس کی نسبت، یہ اس سے بھی واضح نہیں ہے، معرف سے بھی کیا ہے، چھپا ہوا ہے معرفت کے اعتبار سے۔ فرماتے ہیں کہ کتعریف النور، نور کی تعریف کرنا کس سے، کہ بأنہ قوت تشبہ الوجود، یہ ایک ایسی قوت ہے کہ جو شبیہ ہے کس سے، وجود سے۔ خوب آگا، وجود ایک امر معقول ہے،
وہ جب امر معقول ہے اس کا تصور اس نور کی نسبت، نور کیا ہے؟ ایک امر محسوس ہے، امر محسوس کچھ واضح ہے، اور نور وجود جو کہ ایک امر معقول ہے، محسوس نہیں ہے، اس کی جو معرفت ہے وہ اخفا ہے اس نور سے. یعنی نور کی جتنی معرفت ہمارے اذہان میں ہے اتنی بھی نہیں ہے، معرفت میں مساوی بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے اخفا ہے. جتنا نور خفی ہے یہ اس کی نسبت اخفا ہے. پھر درست ہے. پس جب یہ اخفا ہے یعنی اس سے بھی خفی تر ہے، اس کی نسبت اس کی معرفت جو ہے کم ہے، تو پھر آپ کیسے اس وجود سے نور کی تعریف کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ٹائم زیادہ ہو گیا اور اس کو کل تطبیق کریں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم کریم.